سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن أعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد الوجود والبيان اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد شعبان کی آخری جمعرات ہے. الحمدللہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی ایک بہت ہی عظیم مہینے کے اندر جمعرات ہوگی. چند ہی روز کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت سے وہ مہینہ میں نصیب ہونے والا ہے. بہت ہی بڑا مہینہ ہے, بہت ہی عظیم مہینہ ہے. اس کی عظمت کی اور شان کا اندازہ کریں کہ 2 ماہ پہلے ہی اللہ کے نبی نے ہمیں کیسی دعا بتائی, سکھائی کہ اس ماہ کی تیاری کے لیے, تاکہ اس ماہ کو ہم ضائع نہ کر دیں. یہ زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہوگا یہ 30 دن انسانوں کے لیے. یہ ضائع تفکر نہیں کہہ رہا بلکہ حقیقت فرض کر رہا ہوں میں. کسی انسان سے پوچھیں کہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہو اور اس کو رمضان نصیب نہ ہوا ہو, اور کسی ایسے انسان کو جو رمضان نصیب ہوا ہو اور اس کے بعد اس کا انتقال ہوا ہو. اس کی عظمت کا اندازہ ایک حدیث سے آپ اندازہ لگائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلم لہ رمضان سلمت لہ سلام, کہ جس آدمی کا یہ مہینہ رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا تو انشاءاللہ اس کا پورا سال جو ہے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا. تو وہ پورا سال اس رمضان کی برکتیں رہتی ہیں. یاد رکھنا چند گھڑیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ پورا سال انسان کا سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے. اور سلامتی اتنا بڑا غرض, اتنا بڑا پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خیر خیر برکت ہی برکت اس میں نصیب ہوتی ہے انسان. کیونکہ اب آنے والا استقبال رمضان کہتے ہیں, جیسے اللہ کے نبی نے 2 مہینے پہلے ہمیں اس کی تیاری کا اشارہ فرمایا تھا. تب تو ہم بہت قریب ہیں, تو ہمیں اب تھوڑا سا اور الرٹ ہونا چاہیے تاکہ اس میں ہم غفلت سے نہ گزاریں. کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ یہ رمضان ہم سے مس ہو جائے تو بہت کام خراب ہوگا. اس کی تیاری کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 30 دن جو اللہ ہمیں دے رہے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے گزاریں. اوقات کی پابندی ابھی سے اس کو اسٹیمیٹ کر لیں کہ جو ہمارے معمولات ہیں ڈیلی روزانہ کے وہ ان 30 دنوں میں مختلف ہونے چاہیے. جو حضرات اپنے جاب سے چھٹی لے سکتے ہیں اور آرام سے سال کی بک کرا سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس ماہ کے اندر وہ چھٹی لے لیں. اور جو حضرات کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, دکانیں کرتے ہیں, ان کو چاہیے
اس ماہ کے اندر ان 30 دنوں کے لیے اپنے ان کاموں کو تھوڑا لپیٹ لیں، اسکریچ کریں اور کوشش کریں کہ فکر دنیا کی کم رکھیں اس میں، اور کوششیں 30 دن ہمارا معاملہ ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم اس کنسیڈر کریں، توجہ رکھیں اس مہینے کی طرف۔ اب چیز یہ ہے کہ ہم اس ماہ کو کیسے حاصل کریں۔ اللہ پاک نے اس ماہ کی حاصل کرنے کی چیز مقصد خود ہی بیان فرما دیا کہ میں نے کیوں دے رہا ہوں تمہیں مہینہ، اور اس کا مقصد کیا ہے پانے کا تمہیں۔ اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ رمضان میں روزے اس لیے فرض کیے جا رہے ہیں لعلکم تتقون، کہ جو تمہیں رمضان دیا جا رہا ہے، روزے دیے جا رہے ہیں، اس کا مقصد صرف ایک ہے اس رمضان کا کہ تم نیک سالہ اور گناہوں کو چھوڑنے والے انسان بن جاؤ۔ یہ مقصد، کہیں نہیں کہا لمبی عبادات کرو یا فلاں کرو یا فلاں کرو، مقصد نہیں بتایا، کرنی چاہیے، سیکنڈری ہے۔ فرسٹ چیز کیا ہے؟ جو مقصد ہوتا ہے۔ تو فرسٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ جو مقصد ہوتا ہے، باقی سیکنڈری چیزیں، تاکہ اس میں الحمدللہ خوب سے خوب اللہ سے ریوارڈ لیں، انعامات لیں اور اس میں ترقی کریں۔ افضل چیز کیا ہے؟ گناہوں کا اجتناب، گناہوں کو ترک کرنا۔ جس نے یہ رمضان سلامتی سے گزارا، جس نے یہ رمضان اس طریقے سے گزارا کہ اس نے گناہوں سے مکمل توبہ کی، الحمدللہ، تو اللہ کے نبی اس پر کیا ارشاد فرماتے ہیں، پورا سال اس کا اثر گزرے گا جیسے اس نے گناہ سے توبہ کی ہوئی ہے۔ مقصد سمجھ گئے کہ مقصد عبادات نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ ترک گناہ ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، یہ مقصد اس کا۔ اب اس کی تیاری کیا ہوئی، استقبال کیا ہوگا رمضان کا، کہ آج ہی سے ہم گناہ کیسے ختم کریں گے؟ آج ہی سے ہم اللہ کے حضور بیٹھ کر سچی توبہ کریں۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اوپر سے لے کے پاؤں تک، ہاتھوں تک، جسم تک جتنے بھی گناہ چپکے ہوں، لپٹے ہوں، تو اللہ کے حضور میں جا کے بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے نکلا ہوا ہے۔ یہ اس کی تیاری، جس نے یہ کیا تو سمجھو سیریس ہے رمضان کے لیے، یاد رکھنا۔ کیونکہ کرنا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد یہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، لعلکم تتقون، کہ تم مکمل پاک صاف ہو جاؤ اس میں، اور ایسے داخل ہو رمضان میں۔ یہ رمضان نور کا سمندر ہے کہ پاک صاف ہو کے اس میں غوطہ مارو۔ تو آج اسی سے، رمضان سے پہلے 3-4 دن باقی، ہمیں آج ہی سے ہو، یہ تو بہت ہی افضل رات ہے الحمدللہ، شعبان کے شب جمعہ ہے، بہترین رات ہے، کہ جو واقعی سیریسلی اس مہینے کو گزارنا چاہتا ہے اور اس کے انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس نے سٹارٹ کیسے کرنا اس مہینے کا؟ سچی توبہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ میں معافی چاہتا ہوں جتنے میں نے گناہ کیے، کچھ بھی گناہ کیے الحمدللہ، پرواہ کی بات ہے، اللہ نے رحمت کا مہینہ پہنچا دیا ہم تک، میں معافی چاہتا ہوں کچھ بھی گناہ کیے۔ نمبر 2، وعدہ کرتا ہوں آئندہ گناہ نہیں کروں۔ نمبر 3، اسی وقت وہ گناہوں کو چھوڑتا ہوں۔ جب یہ 3 وعدے اللہ سے کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ میں تیرے صرف گناہوں کو معاف کیا، بلکہ جتنے گناہ تھے سارے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ کریں گے بھائی سودا آج؟ رمضان چاہیے نا؟ یہ دیکھیے ہے رمضان، جس سے چاہیے رمضان، اس کو آج یہ کام کرنا۔ گناہ وہی گناہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یہ نہیں کہ آج یہ تو بڑا مشکل ہے پھر کام نہیں چلے گا۔ پورے گناہ جو اللہ نے جن کو منع کیا ہے، حرام غلط کام، وعدہ کر لینا اللہ تعالیٰ میں اس کو ختم رمضان لینا ہے۔ پھر آتی ہے عبادت، جب ہم نے توبہ کر لی، رمضان کو حاصل کر لیا، اس کے بعد اللہ توفتاً ہمیں عبادات دیتے ہیں۔ نبی پاک کی سنت کیا تھی؟ کون سی عبادات؟ اس میں فرماتے تھے وہ عبادات ہم نے کرنی ہے۔ کون سی عبادت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ کیا چیز تھی کہ حدیث میں ہوتی ہے، اس میں سب سے عظیم عبادت جو ہے سبحان اللہ،
تلاوت قرآن اور ذکر رحمان، دو عبادت کثرت کے ساتھ قرآن کے ساتھ نسبت ہو کر کثرت تلاوت کرنی ہے اس میں. آپ سب میں بہت زبردست معمول تھا تلاوت قرآن کا. اور آپ کی تلاوت کیا تھی؟ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور ان کے ساتھ آپ دور فرماتے تھے. پہلے وہ قرآن سناتے تھے تو آپ سنتے تھے، پھر آپ سناتے تھے تو وہ سنتے تھے. تو یہ پہلی چیز یہ ہے کہ خوب زیادہ ہم نے ترتیب دینی ہے. اب پروگرام سیٹ کرنا ہے اپنے، یہ میں نے کام کرنا ہے، یہ میرا جاب کا وقت ہے، اتنا قرآن میں نے پڑھنا ہے. آج سے ڈیوائڈ کرنا. پہلے گناہ توبہ، اللہ توبہ کرتا ہوں، رمضان حاصل کرنا چاہتا ہوں. اجتناب گناہ، آنکھوں کا، منہ کا، ہاتھ کا، جسم کا، پکا آج سے وعدہ کہ پوری نمازیں جو میں نے پڑھنی ہے الحمدللہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. آج سے چینج ہو جائے گا انسان. پوری نمازیں مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھوں، باوجود اس کے کہ میں سخت بیمار ہوں یا کوئی شرعی عذر ہے جس میں شریعت منع کرتی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے. یہ نشانی ہوگی اس شخص کی اس نے رمضان کو سیریسلی لیا رہا ہے، سیریس ٹیک کیا اس رمضان کو. یہ تیاری ہے. ہم اس میں بھی جسم کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے رمضان کی تیاری کی. ہاں جی ہم نے سموسے بنا لیے الحمدللہ، کچوڑیاں بنا لی ہیں، فرسٹ کلاس پراٹھے تیار ہیں، اور یہ ہم نے آرڈر دے دیا، گوشت بھی ہم نے جمع کر لی ہے. وہ بھی جسم کا خیال ہے. یہ رمضان میں جسم کے لیے نہیں، روح کے لیے آئے. اس عبادت کا تعلق رمضان کا مکمل طور پر روح کے ساتھ. اگر کھانے پینے کے ساتھ ہوتا تو اللہ منع کیوں کرتا کھانے پینے کو؟ سمجھے؟ اس کا کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا کس سے تعلق ہے؟ روح کے ساتھ. اگر اس رمضان کی تیاری کرنی ہے تو روح کی تیاری کرو. جس روح کو ہم نے گناہوں کے ساتھ گندا کیا ہوا ہے، لتاڑا ہوا ہے، اپنی عبادتوں کو ختم کیا ہوا ہے، برباد کیا ہوا ہے، یا رمضان بھی رمضان ایسے گزار ہوا ہے. تو سب سے پہلے کیا کرنی ہے؟ آج سچی توبہ بالکل ختم. اور پھر اس میں بہت زبردست عبادت جو ہماری کیا ہے؟ نماز. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بغیر جماعت کی ہماری نماز ہو. پوری ساری نمازیں یہ سیریس ہوگا وہ آدمی وہ یہ کام کرے گا جو رمضان لینا چاہتے ہیں. یاد ڈرامہ نہیں چلتا ہے اسلام میں. یہ بہت بڑا مہینہ ہے. پوری گارنٹی دے رہے ہیں 1 سال کی. الحمدللہ اگر 1 سال کے اندر انتقال ہو گیا یہ گارنٹی چلے گی ہمارے ساتھ کہ تو سلامتی کے ساتھ مرا ہے. بات سمجھ آئی؟ اس میں تلاوت قرآن بھگوان خوب تلاوت کرنی ہے قرآن کی. اب اسی حساب لگا رہے ہیں ہم اتنا پارا پڑھ سکتے ہیں. 2 ختم کرنے، 3 ختم کرنے، 4 ختم کرنے، 6 ختم کرنے، 10 ختم کرنے. اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قرآن کو آج سے ڈیوائڈ کریں. پورا قرآن لکھنا. اس کے بعد ہے اللہ کا ذکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ایسی معمول تھا ذکر کا. لیکن کثرت ذکر جو ہے یہ حسن ہے روزے کا. سبحان اللہ. روزہ رکھا ہو، گناہوں سے بچا ہو، اللہ کا ذکر ہو. اللہ چلتے پھرتے اٹھتے ہر وقت مجالس ذکر جتنی بھی ہوں اس میں الحمدللہ شامل ہو. کثرت خاص طور پہ صبح کا وقت اور شام کا بڑا زبردست وقت ہوگا. اگر ایسا معمول بنا لیں کہ کسی فجر پڑی، فجر کے بعد مراقب ہو جائے الحمدللہ. ذکر ذکر کے بعد پھر قرآن، 3 میں سارا قرآن. پھر شام کو عصر سے لے کے مغرب کا وقت اتنا زبردست وقت ہے الحمدللہ. بہت ہی بڑی کہیں عنایت ہوگی اس عصر کے اور مغرب کے وقت کہیں اللہ کے ذکر کی مجلس ہوگی. اس میں شمولیت ایسے جیسے نور کے اندر ڈوب گیا. اللہ پاک میں توفیق دے. نیت کی ہوئی ہے میں نے، آپ بھی نیت کریں. انشاءاللہ رمضان میں ہم عصر سے لے کے مغرب تک باقاعدہ 30 دن باقاعدہ مغرب سے لے عصر سے لے کے روزے کھولنے تک انشاءاللہ اللہ کا ذکر کیا. مسجد کون سی ہے؟ تقوی. مسجد تقوی میں باقاعدہ پورے رمضان میں انشاءاللہ عصر سے لے کے مغرب تک اللہ کا ذکر ہو. صبح فجر سے لے کے عشاء تک اللہ کا ذکر ہو. پھر الحمدللہ تراویحوں کے بعد کہ بھاگنے سونے کا مہینہ نہیں ہے یا مال کماؤ اس میں کو، تو انشاءاللہ تراویحوں کے بعد بھی الحمدللہ 20-25 منٹ اللہ کا ذکر ہوگا اس مسجد میں. ترتیب کریں اس کو اور کہیں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں اس کا فنا کریں اللہ کا ذکر میں. اتنے انعامات ہیں اللہ کا ذکر کے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہر خطے صحابہ کرام اللہ کا ذکر کیا. قرآن
اور ذکر، دونوں چیزوں کو ہم نے قائم کرنا ہے. اللہ نے تحفہ دے دیا مجالس کا تو اس کا فضل ہے ان مجلس میں باقاعدہ شامل ہونا ہے، صبح کی مجلس میں بھی، رات تراویحوں کے بعد اس مجلس میں بھی، اور عصر سے لے کے مغرب تک کی مجلس ہوگی اس میں. یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے. اس فضل کو پہچانے. ہم اللہ کے فضل کو کرم کو نہیں پہچانتے، ہم اس کو جو اللہ کا فضل کرم ہوتا ہے اس کو مصیبت سمجھنے لگتے. باقاعدہ اس میں شامل ہوں، حاضر ہوں. یہ سب کام ہے جو اصل رمضان کا ہم نے طریقے سے گزارنا ہے. الحمدللہ بھائی توبہ کریں، آج گناہوں کو ختم کریں، رمضان آ جائے تو وہ چیزیں قائم رکھیں. الحمدللہ وہ تو ہے ہی، ہم جو پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، روزہ ہوگا، الحمدللہ ساری چیزیں ہوں گی. اور گناہوں کو تو پہلے سے چھوڑ دینا. دیکھیں جس چیز کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان دی اس کی خود ہماری ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے. پتہ ہے اس کو گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ہماری کتنی مدد فرمائی. دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں گناہ کراتی ہیں، شیطان اور نفس. تو اللہ تعالیٰ نے مدد بھی فرمائی کہ رمضان آتے ہی شیطان کو تو ختم کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں. ایک دشمن تمہارا بند ہو گیا. کتنی آسانی ہوگی اب ہمیں گناہ چھوڑنے کی، کتنی آسانی کر دی اللہ پاک نے. اور دوسری چیز ہے کہ نفس، نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کو بھی انتظام کر دیا. نفس کا انتظام کیا کیا کہ کھانا پینا بند کر دیا. نفس جو شرارتیں کرتے ہیں نا، جب اس کو کھانا دیں نا، جتنا خوراک دیں گے اس کو کھلائیں گے نا، اسی سے زیادہ وہ موٹا ہوتا جاتا ہے. شہوات بڑھتی ہیں، اس کی خواہشات بڑھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ٹھکانے لگایا پورا بند ہی کر دیا، نہ کھانا نہ پینا کچھ نہیں. سارا دن اللہ نے کہا تو کچھ نہ کھا، تو نفس بالکل کمزور ہو جاتا ہے. تو انسان فری ہے اس وقت الحمدللہ. جس گناہ کو چھوڑنے کی نیت کرے گی الحمدللہ اس میں چلا جائے، چھوٹ جائے گا. اللہ کا فضل. تو دعا کریں اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے رمضان تک پہنچائے اور رمضان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں توفیق دے. اور یہ تینوں چیزیں کثرت کے ساتھ ہم کریں، ترک گناہ، تلاوت قرآن اور ذکر رحمان. تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین شفیع المذنبین یاسین الحلیم العلیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی المی وازواجہ امہات وذریته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.
يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.